محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے. ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا تلوار پہ جھگڑا ہے. ایک کھلم کھلا یہودی کافر ہے, ایک منافق مسلمان ہے. اوپر سے مسلمان ہے, اندر سے بے ایمان ہے. ابھی سارے سوچ رہے ہوں گے بڑا نالائق تھا کہ حضور کی خدمت میں ہو کر کے بھی ایماندار نہ بنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار منافق تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, میں خدا بھی آپ اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں, میرے محبوب ہیں, میرے پیغمبر ہیں, میرے نبی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, زبان سے آپ کو مانتے ہیں, دل ان کے پلیت ہیں. تلوار پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا طے کرنے کے لیے, فیصلہ کرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پوچھے, گواہ معلومات کیے, شاہد پر منگائے, فیصلہ فرما دیا تلوار یہودی کی ہے منافق کی نہیں. منافق بڑا چلاک ہوتا ہے. تمہیں نہیں کہتا کبھی فتوی لگا کے جاؤ, ہمیں منافق کہہ رہا تھا. کیوں؟ جنت تو تمہارے باپ دادا کی ہے. آؤ ذرا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پوچھے, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ منافق کون ہوتا ہے, کیا نشانی ہے, کیا علامتیں ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, اذا حدث کذب. پہلی نشانی منافق کی یہ ہے, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم تو انشاءاللہ بالکل کبھی جھوٹ, ساری عمر نہیں بولنا, بالکل جھوٹ بولنا ہم تو جانتے ہی نہیں. جوان جھوٹ نہیں بولتے, بوڑھے جھوٹ نہیں بولتے, افسر جھوٹ نہیں بولتے, پیر مولوی جھوٹ, سارے بالکل پاکیزہ مقدس لوگ ہیں. فرمایا منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب, جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی فرمائی اذا وعد, جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. میری زبانی نہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. منافق کی نشانی کی بات کرے گا, جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا, خلاف کرے گا, امانت رکھو گے خیانت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ تینوں چیزیں 90% نہیں بلکہ 95% لوگوں میں ہیں. جھوٹ کو ہم لوگ گناہ نہیں مانتے, وعدہ خلافی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری بات ہے. اسی طرح کا منافق جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھی, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھگڑا لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہودی کو دے دی, تیری ہے, منافق کی نہیں, یعنی مسلمان کی نہیں. اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلال والا صحابی ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاروق, جس گلی سے تیرا گزر ہو جائے قیامت تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کے پاس چلوں, جلالی آدمی ہے, میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہودی کو کہنے لگا یار فیصلہ تو ہو گیا مگر میں تو نہیں مانتا. اندازہ لگائیں آپ فیصلہ کس نے کیا؟ میں نہیں مانتا. یہودی کہنے لگا کس سے, پھر اور کسی سے فیصلہ کرا لے. اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. یہودی کو تو پتا تھا نا کہ آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا مسلمان ہوتا ہے.
کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، چل۔ منافق آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یار کمال ہو گیا، تمہیں اپنے آدمی کا پاس بھی نہیں، اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں کرتے، ہمسائے کا بھی خیال نہیں کرتے، شہر کا بھی خیال نہ کیا، وطن کا بھی خیال نہ کیا، ہم زبان کا خیال نہ کیا۔ میں تمہارے شہر میں رہنے والا، تمہارا ساتھی، کلمہ پڑھنے والا، تمہاری ساتھ کے رہنے والا، آج اب تمہارے یہاں انصاف ہے، تلوار میری تھی اس کو مل گئی، فیصلہ کرانے آیا ہوں آپ سے، آپ فیصلہ کر کے دیں۔ یہودی کہنے لگا کہ ایک بات عرض کر دوں جی، ایک دفعہ فیصلہ ہوا بھی ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا فیصلہ ہو چکا کہ ہاں، کس نے کیا؟ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کہ فیصلہ ہو چکا؟ جی ہاں ہوا تو تھا، پر میرا دل نہیں مانتا، تلوار میری اس کو دے دی۔ یار اپنے آدمی کا بھی پاس نہیں کرتے، کمال ہے، عجب مسلمان نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں اپنے پرائے کا، آنکھیں بند کر کے فیصلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا پہلے؟ ہاں کیا تو تھا، فیصلہ ہوا تو تھا۔ ہم بھی جس بات کو رد کریں گے نا، ذرا پتلی سی آواز بنا کے جی دعا خیر دی آنکھی تو ہے، نکاح شکا کہے نہیں ہتیا، میں دعا خیر دی آنکھی آئی۔ جب بھی کوئی کام بدلنا پڑے گا، ہاں جی بس باتوں میں بات آئی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب دوبارہ میرے پاس کیوں آئے؟ وہ منافق کہنے لگا فیصلہ آپ سے کراؤں گا۔ فرمایا اچھا کر دیتا ہوں فیصلہ، تشریف رکھیے۔ اندر تشریف لے گئے، منافق سمجھا کوئی رجسٹر لاویں گے، لکھیں گے، پہلے گواہی لیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ اندر سے تلوار لے کے تشریف لائے، پھر بھی پوچھا، لالچی آدمی کبھی نہیں سمجھا کرتا حالات کو، ہرسی آدمی کو حالات کا اندازہ نہیں ہوا کرتا۔ پھر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ کہ وہ پہلا فیصلہ تجھے قبول نہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، تلوار ماری گردن ہو جا کے پڑی۔ فرمایا جو کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے، پھر اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گردن اڑا دی۔ اب اگلی بات اگر عرض کروں تو کئی ناراض ہو جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے کے منافق نے ایک فیصلہ نہ مانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں، مومن نہیں، کافر ہے، منافق ہے۔ اور لوگوں اگر مدینے کا باشندہ حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو وہ کافر منافق بن گیا، گردن اڑانے کے قابل بن گیا۔ میں نے اور آپ نے ساری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نہ مانا، ہمارا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا بات ہے۔ شادیوں کے فیصلے ہم نے نہ مانے، غمی کے فیصلے ہم نے نہ مانے، کاروبار کا فیصلہ ہم نے نہ مانا، حکومت چلانے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا، لینے دینے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا۔ جنہوں نے مکمل اسلام کو رد کر دیا ہو، جسوں نے پورے قرآن کو ٹھکرا دیا ہو، ان کا کیا بنے گا؟ اب منافق ایک تو تھا نہیں، وہ تو کافی سارے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ سارے منافق کھڑے ہو گئے، دیکھو جی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، کلمہ گو کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا، بے گناہ قتل کر دیا، بے قصور قتل کر دیا، بدلہ دلوایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ کر منافقوں نے دعویٰ دائر کر دیا، دیکھو جی بالکل بے گناہ، بے خطا، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی قصور کے، بس بچارے یوں السلام علیکم کرنے گئے تھے، تلوار لی اور گردن اڑا دی۔
جھگڑا کوئی نہیں، تنازع کوئی نہیں، بات کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، گردن اڑا دی. ہائے مدینے میں بدلہ دلواؤ، قصاص دلواؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کے فرمایا انہوں نے تیرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت آدمی تو تھا مگر مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ منافق تھا، آپ کے فیصلے کا انکار کرتا تھا، میں اور کیا کرتا اس کا. جلالی صحابی بلکہ فرمانے لگے یہ جتنے اب آئے ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ وہی کام آپ کر کے دیکھیں، میں وہی کام سب کا کر دوں گا. میرے آقا کے فیصلے کو ٹھکرا کے دیکھیں. یہ غیرت کی بات ہوتی ہے، اہمیت کی بات ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو. اب جھگڑا تھا یہودی کا اور ایک منافق کا، اب گواہی دینے کے لیے مسلمان چاہیے. فاروق اعظم اتنی غیرت والا آدمی تھا، اتنی فرصت کہاں ملی کہ مدینے سے 4 آدمی بلاتے، ان کے سامنے بات کرتے، پھر تلوار مارتے. جب آدمی غیظ و غضب میں آتا ہے پھر غیرت ایمانی وہ برداشت نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا الہ العالمین میں اب کیا کروں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عرض کر دیا میرا گواہ کوئی نہیں. یہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے تھے، آپ کے فیصلے کا انکار کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی. آواز آئی میرے فاروق گھبرانا، تیرا فرش پہ گواہ کوئی نہیں، میں عرش پہ خدا بیٹھا ہوں. عدالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو اور مقدمہ فاروق اعظم کا ہو اور دعویٰ دائر کرنے والے منافق ہو، آواز آئی میں خدا پروردگار خود عدالت میں حاضری کے لیے تیار ہوں. پروردگار عالم نے آواز دے دی، وہی بھیج دی، جبریل کو بھیج دیا. آواز آئی فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تجھے یتیم بنانے والے کی قسم، تجھے یتیمی کی چادر اڑانے والے کی قسم، تجھے کالی کملی والا بنانے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم او فاروق گھبرانا، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی کلمہ گو بن ہی نہیں سکتا، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، میں خدا فتویٰ دیتا ہوں وہ ایماندار نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے. جب تک آقا کا فیصلہ نہ کرے، جب تک کالی کملی والے کا فرمایا ہوا فیصلہ نہ کرے، جب تک شہنشاہ کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عمل میں نہ لائے، فرمایا اس وقت تک وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ارے جب میرے آقا کے کیے ہوئے فیصلے کو موڑ دیا، اب فاروق اعظم نے کافر کو مارا ہے، مسلمان کو نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ اور میں سوچیں کہ ہماری عدالتیں، ہماری پنچایتیں، ہمارے معززین، ہمارے علاقوں کے محلوں کے شہروں کے چیئرمین اور سردار کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اگر ایک مدینے کا منافق انکار کر دے ایک فیصلے سے تو وہ تو کافر بن گیا، اور ہم نے تمام اسلام کا انکار کیا ہوا ہے، پورے دین کا انکار کیا ہوا ہے، عملاً انکار. تم کہو گے جی زبان سے کوئی نہیں کرتا، ارے عملاً